نادر کاکوروی کا ایک ترجمہ اردو نظم میں بہت بڑی تبدیلی کا پیش قدمہ ثابت ہوا۔ انہوں نے ٹامس مور کی ایک نظم کا ترجمہ کیا تھا۔ نظم ذرا سن لیجئے۔ اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل سجاگ پر۔ یہ ترجمہ بہت مقبول ہوا۔ اکثر لوگ اسے مصنف کی اپنی تخلیق سمجھتے تھے، جبکہ یہ باقاعدہ ایک ترجمہ ہے۔ ممتاز حسن نے جذبات نادر کے نام سے نادر کاکوروی کے تراجم کو جمع کیا ہے۔ اس ترجمے کی مقبولیت و اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب میرا جی نے ٹامس مور پر ایک مضمون لکھا اور ٹامس مور کی نظموں کے ترجمے بھی کیے، اس نظم کا ترجمہ نادر کاکوروی والا ہی رکھا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس سے بہتر ترجمہ میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ وجہ بیان کی۔ حیات کے مربوط تجربوں کے ضمن میں عظمت اللہ خان کا نام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا کہنا تھا اردو نظم کے عروج کو ہندی کے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر خطے کی شاعری کا اپنا دائرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں حیات کے بہت سے تجربے کیے، ان میں مقامی ماحول کو بھی سامنے رکھا، مثلا بلبل کی جگہ کوئل۔ انہوں نے بعض مضامین بھی لکھے، ان میں نئے نئے تجربوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ حفیظ جلندری نے اپنے گیتوں میں حیات کے بہت سے تجربے کیے، انہوں نے حیات میں بہت سی تبدیلیاں کی۔ اختر شیرانی کا نام اردو میں موضوعات کی تبدیلی کے سلسلے میں بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حیات کے بھی بہت سے تجربے کیے، حتیٰ کہ پنجابی اصناف کو بھی اردو کے قریب لانے کی کوشش کی، مثلا ماہیہ۔ اس طرح انگریزی سے سونٹ کی صنف بھی جو ہے وہ اردو میں آئی۔ اختر شیرانی نے بھی سونٹ لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ حسن لطیفی کے ہاں بھی حیات کے تجربے موجود ہیں۔ تصدق حسین خالد بھی آزاد نظم میں ایک اہم نام ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اردو نظم سب سے پہلے میں نے لکھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آزاد نظم کے حوالے سے ایک اہم نام ہے۔ ان کی نظمیں فرد کی بے اطمینانی اور ناآسودگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے حوالے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ 1930 کے بعد بدلتے ہوئے معاشرے کے باعث انگریزی نظم کا زیادہ اثر بدلتی معاشرت کے ساتھ نظم کی تبدیلیوں پر بھی اثر انداز ہوا۔ یہ تجربے مربوط تحریک بننے لگے اور اس سلسلے میں نمایاں کردار میرا جی کا ہے، جنہوں نے اپنے رسالے ادبی دنیا میں نئی نظمیں بھی شائع کی اور تنقید بھی ان کی اس انداز میں کی کہ اس میں تنقیدی جو حملے ہو رہے تھے ان کا بھی جواب دیا، اور تنقید بھی کی اس انداز پر جو تنقیدی حملے ہو رہے تھے اس کا بھی جواب دیا۔ 1941 میں جب راشد کا پہلا شعری مجموعہ ماورا شائع ہوا تو اس کو اردو نظم میں تجربوں کا پہلا باقاعدہ مجموعہ سمجھا گیا۔ اس قسم کا مجموعہ پہلی بار منظر عام پر آیا، اس کا مذاق بھی اڑایا گیا، اس پہ تنقید بھی کی گئی، لیکن یہ انداز جدید نظم کا حصہ بنتا چلا گیا۔